پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نگراں وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں نگراں حکومت انتخابات کرواتی ہو۔ نگران حکومتوں کے کرائے گئے اکثر انتخابات متنازع رہے ہیں۔ پاکستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا معاملہ منفرد ہے۔ عام طور پر دوسرے ملکوں میں اقتدار کی منتقلی کے وقت حکومتیں نگران انداز یا کیئر ٹیکر موڈ میں چلی جاتی ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں غیر منتخب حکام کی مدد سے نگراں حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی طرز پر نگراں حکومت انتخابات کرواتی تھی، مگر اسے ختم کر دیا گیا، اور اب دوسرے ملکوں کی طرح وہاں بھی انتخابات جانے والی حکومت کے دور میں ہی کروائے جاتے ہیں۔ جب انتخابات کا اعلان ہو جائے اور حکومت تحلیل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگلے انتخابات منعقد ہونے اور پھر نئی حکومت بننے کے وقفے تک ملک بغیر حکومت کے نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس دوران فیصلوں کے لیے حکومت درکار ہوتی ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں نے اس بات کا یہ حل نکالا ہے کہ انتخابات سے کچھ عرصہ قبل اور نئی حکومت کے آنے تک موجودہ حکومت ہی کیئر ٹیکر موڈ میں چلی جاتی ہے۔ اس دوران وہ کوئی بڑی قانون سازی نہیں کر سکتی، نہ ہی اہم فیصلے کر سکتی ہے۔ اس نے جو فیصلے کرنا ہوتے ہیں وہ نئی منتخب حکومت آ کر ختم کر سکتی ہے۔ ان ملکوں کے قانون میں اس نگراں موڈ کی وضاحت اور حکومت پر لگنے والی قدغنوں کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ ایسے ملکوں میں کینیڈا، نیدرلینڈز اور نیوزی لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کے اکثر ملک ایسے ہیں جن میں حکومتیں اگلی حکومت بن جانے تک مکمل اختیارات کے ساتھ کام کرتی رہتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے انتخابات کی تو وہ نہ منتخب حکومت کا کام ہے نہ نگراں کا۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو خود مختار ادارہ ہوتا ہے اور اپنے قانون کے تحت خود فیصلے کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو کسی قسم کی مداخلت سے باز رکھے۔ اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں آئین کی روح سے نگراں حکومت قائم کی جاتی ہے جو انتخابات سے پہلے اور اگلی حکومت کے قیام تک چلتی رہتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نگراں حکومت کی غیر جانبداری اور طرز عمل کے بارے میں کوئی واضح قوانین موجود نہیں ہیں۔ اسی نگراں حکومت کے قیام کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے، جس کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام میں پاکستان کے نگراں سیٹ اپ یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آیا ہے، فائنلائز کیا گیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یہ پولیٹیکلی، اور اس وقت جس سچویشن کا پاکستان کو سامنا ہے، جن حالات کو فیس کر رہی ہے گزشتہ حکومت، جن حالات میں اپنی مدت مکمل کر کے گئی ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے چیلنجز سب سے زیادہ درپیش ہوں گے انوار الحق کاکڑ کو؟ ایک تو یہ کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نوجوان ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، مڈل کلاس کا ان کا پروفائل ہے، اور پختون قبیلہ جو بلوچستان میں آباد ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے سیاسی سفر کا آغاز مسلم لیگ کاف سے کیا، اور پھر اس کے بعد وہ نون لیگ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ وہ رہے، وزیر اعلیٰ جام کمال کے وہ ترجمان بھی رہے۔ کوئٹہ سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا لیکن کامیابی انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور پھر ایک باپ پارٹی بنی تھی۔ یہ باپ پارٹی وہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، کہ جب جام کمال حکومت ختم کی گئی اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور چیئرمین سینٹ ان کی حکومت کو ختم یا کمزور کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ تبدیلی لائی گئی اور صادق سنجرانی آئی، تو اس وقت یہ باپ پارٹی میں بعد میں سینیٹر منتخب ہو کے 2018 کے بعد یہ سینٹ میں پہنچے۔ تو یہ ان کا ایک سیاسی سفر ہے مختصر۔ اور دوسرا یہ کہ بلوچستان یونیورسٹی سے انہوں نے آئی آر اور سوشیالوجی، انٹرنیشنل ریلیشنز اور سوشیالوجی میں تعلیم حاصل کی، اور ایک ڈگری ان کے پاس لندن کی بھی ہے، اور دوسرا ان کی سی پیک اور بلوچستان کے حقوق کے لیے یہ مختلف پلیٹ فارم پہ بڑا متحرک کردار ادا کرتے رہے۔ چیلنجز درپیش سب سے بڑا تو اکنامک چیلنج ہے، اور اکنامک چیلنج میں یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے بمشکل پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، تو پالیسیز کا تسلسل، جو کنٹینیوٹی وہ کرانا، اور جو
جو کمٹمنٹس پچھلی حکومت نے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کی ہیں ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ بڑی فنڈ جاری کریں، بڑی کابینہ رکھیں، تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے ریفارمز کا بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیش نظر کیا ریفارمز ہیں۔ دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ سے آئی پاکستان میں، اور اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے خلاف ایک مؤثر پالیسی کو بنانا۔ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ، جو اس وقت پاکستان میں سوسائٹی پولرائزڈ ہے، اور پولرائزیشن کے نتیجے میں یہ ایک تاثر عام پاکستانیوں میں ہے کہ شاید اگلے انتخابات منصفانہ نہ ہو، تو منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا ان کا ایک چیلنج۔ تو طاہر صاحب، اب تک ایسا کتنا ممکن ہو سکا ہے کہ نگراں حکومت اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر سکی ہو، اچیو کر سکی ہو، یعنی 60 یا 90 روز کا جو انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہوتا ہے اس نگراں حکومت نے، ایسا کتنا ممکن ہو سکا ہے ماضی میں اب تک کہ انہوں نے 90 روز میں الیکشنز کرا دیے ہوں؟ دیکھیں، ماضی میں تو ہمیں ملتا ہے کہ نگران اور سیٹ اپ غیر جانبدار بھی نہیں تھے، اور انتخابات کے لیے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے درمیان کنسنسس ہوا تو انتخابات تب ہی ہوئے۔ لیکن 2007 سے جو ماڈل تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، پرامن انتقال اقتدار کا، نگران سیٹ اپ کا اور بر وقت انتخابات کا، وہ ماڈل ڈسٹرب ہو گیا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف زرداری صاحب کا بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے پرامن انتقال اقتدار کیا، پھر میاں نواز شریف اور یہ حکومتیں۔ تو اب جس طرح پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اور انتخابات 90 دن کے اندر نہیں ہو سکے، اور اب بھی مختلف یہ باتیں آئی ہیں مردم شماری سے لے کے سنسس سے لے کے حلقہ بندیوں تک، کہ شاید اب یہ کامن ایک مت ہے کہ جی انتخابات اپنے وقت پہ نہ ہوں۔ جب اپنے وقت پہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا لارجر سوال ہے، تو وہ ماڈل بریک ہو گیا۔ تو اب اس میں لیکن جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وقت پہ ہو۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سب ایک پیج پہ ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پر وقت ہونے چاہیے، ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کل، جو انٹریکشن ہوئی ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس میں بھی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ملک میں نگراں حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تمام تر معاملات چلائے گا انتخابات کے انعقاد تک، تو کتنا آپ کو با اختیار نظر آتی ہے یہ حکومت، یا انوار الحق کاکڑ کے پاس کتنے اختیارات موجود ہوں گے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے؟ نہیں، ایک حکومت با اختیار ہے کیونکہ اختیار والوں کی حکومت ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ اختیار والوں کی حکومت ہے، تو اس لیے اختیار کا مسئلہ نہیں ہونے لگا۔ اب اختیار والے اور اقتدار والے وہ کیا تقدیر کے پاکستانیوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا سیٹ اپ نہیں، اور آپ کو ظاہر بھی ہو جائے گا کہ کابینہ کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اختیار والے کوئی ریفارم چاہتے ہیں یا کوئی وہ ہمارے سیاسی اور معاشی نظام میں کوئی اصلاحات چاہتے ہیں تو اس کا یہ بہترین بات ہے۔ لیکن جس طرح سے بات کی جا رہی ہے اور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس وقت نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آخر اس کی وجہ ہے، اور کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح PDM کو لا کر بٹھایا گیا، حکومت کروائی گئی، دور مکمل کروایا گیا، اسی طرح سے اس وقت نگراں سیٹ اپ بھی تمام تر قائم کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ پولیٹیشنز کی باہمی مشاورت سے، اپوزیشن اور حکومت کے جو اراکین تھے ان کے اتفاق سے یہ نام فائنلائز ہوا ہے، تو پھر اس پر تنقید کی کیا وجہ؟ بظاہر ایسا ہی ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن ان کے جو بیانات اور فیصلے ہیں وہ سب، یہ پروسیس تو وہی فالو ہوا ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو نام آئے ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں پالیسیز ہیں، ویسے بھی پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے
خواہ وہ سابق حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، ایک کنٹرولڈ اور ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے جو پولیٹیکل سائنس کی ٹرمز میں دنیا بھر میں جب پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ڈیفائن ہوتا ہے تو اس کو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. تو اس میں فیصلے بظاہر تو یہ لگتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت در پردہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں، ہر جگہ ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہیں حکومتیں، ایک پارٹی جاتی ہے دوسری پارٹی آ جاتی ہے، لیکن پاکستان کا معاملہ کچھ مختلف نظر آتا ہے. یہ واحد ملک ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر نگراں حکومت یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کسی نئی حکومت کے قیام کے لیے یا نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے. تو ایسا صرف جنوبی ایشیائی خطے میں پاکستان میں ہو رہا ہے یا کہیں اور بھی اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے؟ بنگلہ دیش میں ایسا دیکھا گیا کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ اور پہ مشتمل آیا 2007 میں جس نے الیکشن، وہاں ایک ڈیڈ لاک آئینی بحران ہوا، سیاسی بحران. لیکن جب 2007 میں اسمبلی وجود میں آئی تو انہوں نے اس کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا کہ کیئر ٹیکر نے سیٹ اپ کر دیا. اور اس میں یہ کچھ سوال اٹھایا گیا کہ الیکٹڈ اداروں اور لوگوں پہ ٹیکنوکریٹ اور نان الیکٹڈ لوگوں کی حکومت کا تصور غیر جمہوری. اب یہ کن معاشروں میں ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کا مسائل کیا ہے؟ ہمارے یہاں ادارے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے، ہمارے یہاں آئین کی سپریمیسی نہیں ہے، آئین کی سربلندی نہیں. تو انتخابات ایک تو پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوتا اور صاف اور شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. ہارنے والا الزام لگاتا ہے. تو جو فیلڈ اسٹیٹ ناکام ریاستیں ہیں اس میں جہاں اور بھی پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں ریاست فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں کی کیپیسٹی نہ ہو اور پرامن انتقال اقتدار نہ ہو. تو اس لیے یہ تصور آیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس میں بھی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسحاق خان صاحب جو اسمبلی میں تحلیل کر دیتے تھے اس کے بعد جو کیئر ٹیکر لاتے تھے، سیٹ اپ لاتے تھے، وہ انتہائی بائسڈ ہوتا. یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی اور جو بدترین ان کے مخالفین تھے ان کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا، غلام مصطفیٰ جتوئی، ہر یہ وہ احتساب کا. تو پھر یہ تصور آیا 90s کے تجربات. لیکن جو نگران ہیں وہ اس طرح غیر جانبدار اور نیوٹرل نہیں. وہ پاکستان کے جو سیٹ اپ ہے، ہماری ساخت ہے سیاسی نظام کی، اس میں ہمیں کوئی ایسا نیوٹرل سیٹ اپ. ہمیں آخری نام جو ذہن میں آتا ہے وہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی جنہوں نے کئی دفعہ ریزائن بھی کیا اور چیف الیکشن کمشنر بننے سے معذرت کی. تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان. صحیح، ایک بریک لیں گے طاہر صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید موجودہ صورتحال اور آئندہ ہونے والے انتخابات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل پاکستان میں نگراں حکومت کے قیام کے حوالے سے اور جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے. پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. طاہر صاحب، نگراں حکومت یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ کتنا پاکستان کے لیے کامیاب یا ناکام رہا ہے؟ دیکھیں، کامیاب ناکام ہمارا سیاسی نظام تو عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، ڈلیور نہیں کر رہا. لوگوں کی پارلیمنٹ سے اپنے مسائل کے حل کی جانب توقعات ہیں، تو لیکن اب وہ توقعات بھی نہیں رہی. انہیں پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ان کی رسپونڈ نہیں کر رہی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس لیے زیادہ تر لوگ اس سے جو ہیں وہ مکمل جمہوریت چاہتے ہیں اور یا وہ سیاسی نظام سے مایوس ہوئے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا. تو اس وقت آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے، جن حالات میں پی ڈی ایم کی حکومت کا دور مکمل ہوا ہے، اس میں اب انتخابات سے پہلے مردم شماری کا بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے، مردم شماری بھی ہونی ہے، اس کے بعد انتخابات بھی ہونے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے انتخابات یا تمام تر یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے گا اپنے دیے گئے مقررہ وقت میں؟ یہ تو اب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی پہلی تقریر کے ہم منتظر ہیں، کیبنٹ کے منتظر ہیں، ان کی جو ڈائریکشن وہ دیں گے اس کے منتظر ہیں.
اس وقت تو ہماری بحیثیت پاکستانی اچھی توقعات ہیں اس نگران سیٹ اپ سے کہ دیکھیں گے وہ معیشت کی اور سماج کی اور مختلف جو پالیسیز ہیں انتخابات کی جانب کیا پالیسیز وضع کرتے ہیں، اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جیل میں موجود ہیں، رہائی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اس وقت ہمیں اقدامات نظر نہیں آ رہے پارٹی قائدین کی جانب سے۔ بظاہر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں جیل میں، بنسبت اس کے کہ جن کیسز میں ان کو حوالات بھیجا گیا ہے یا وہ اس وقت جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، اس کو حوالے سے جو ہے وہ کوئی اپیل دائر کی جا سکے یا اس کی رہائی کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ تو ان ایبسنس آف عمران خان کی غیر موجودگی میں کس طرح سے موجودہ قیادت تحریک انصاف کو انتخابات میں کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہے؟ کیا پوزیشن ہے اس وقت تحریک انصاف کی؟ بتائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے سیاسی تدبر کا امتحان ہے کہ وہ ایک بند گلی میں ان کی سیاست آ گئی، اس سے کیسے نہیں، اتنا بڑا چیلنج ایگزسٹینشل جو وہ ان کی زندگی میں آیا نہیں، تو یہ اب ان کی سیاسی فہم و فراست اور قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہوگا۔ پہلے انہیں مکمل تعاون ملا ہے، بلکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ انہیں ملتی رہی ہے، اسکرین بھی انہیں ملی اور تمام اداروں کا تعاون بھی ملا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ لمحہ ان کے لیے انٹراسپیکشن کا بھی ہے، خود احتسابی کا بھی، اور اس میں میرا خیال ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں باقی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو انہوں نے گرفتاری سے پہلے اس کا چند انٹرویوز میں عندیہ بھی دی، کنسنسس بلڈنگ وہ کریں گے اور اپنا کیس جو ہے وہ بلڈ کریں گے۔ دوسرا ان کی کوشش ہوگی کہ سروائیول کی جانب کے سیاسی جماعت ان کی سروائیو کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کا بیانیہ تھا اس پر کرپشن اس کے اوپر بھی کریں گے کہ کرپشن ایک مسئلہ ہے پاکستان کا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کوئی نمبر 1 مسئلہ بھی نہیں، حقیقی مسائل کچھ اور ہیں جس کا اب انہیں احساس ہو رہا ہوگا۔ پھر انہوں نے جو ٹیم کا چناؤ کیا وہ بھی درست نہیں تھا، اور جو ٹیسٹ آف ٹائم میں پورا نہیں وہ لوگ اتر سکے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مسلسل محاذ آرائی اور اداروں سے برے تعلقات کے ذریعے آپ کی واپسی یہ پولیٹیکل سسٹم میں قبولیت نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے انہیں ایک اور ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ غور کریں گے، اور جو سب سے اہم بات اس وقت ان کا فوکس ہوگا کہ عدلیہ سے ریلیف حاصل کیا جائے کچھ واقعی، تو ان کو کچھ کیسز میں ریلیف مل جائے گا آنے والے دنوں میں، لیکن جو دیگر مقدمات ہیں ان کی وجہ سے ان کی جلد رہائی ممکن نہیں ہو۔ اچھا، عموماً دیکھا یہ کیا ہے طاہر صاحب کہ جب تک حکومت میں ہم ہوتے ہیں تو تمام دیگر جماعتیں ہمیں اپوزیشن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان جماعتوں کے علاوہ جن کے ساتھ آپ کی کولیشن گورنمنٹ قائم ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف جب موجود تھی تو تمام جماعتیں ان کی نظر میں بری ٹھہری، لیکن اب چونکہ انتخابات کا مرحلہ ہے اور انتخابات میں کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، اور اس مرحلے پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مل جل کر اور سیاسی طریقہ کار اپنا کر انتخابات میں کامیاب ہونے کے فارمولے اپلائی کیے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں آپ کو کیا معاملہ نظر آتا ہے؟ کیا اب یہ کسی دیگر جماعت کی جانب کوئی دوستانہ مراسم قائم کر سکے گی تاکہ انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جہاں میں نے آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو غلط فیصلے پے در پے انہوں نے کیے، ایک تو یہ کہ کارکنوں کی اس طرح تربیت نہیں، جو پارلیمنٹ سے استعفے دینے کی تھی بات، اپوزیشن لیڈر ہوتے، ان کا نگران حکومت کے قیام میں ایک رول ہوتا، اہم آئینی اداروں کی تقرری میں رول ہوتا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ وہ آتے، تو کانسٹیٹیوشنل اور جو پارلیمنٹری پالیٹکس کا انہوں نے راستہ چھوڑا، وہ ان کے ایک بہت بڑی غلطی کیا کہنا چاہیے، بلنڈر کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ قبل از وقت انتخابات کے لیے 2 صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں انہوں نے ختم کی، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ ان کی یہ سارے فیصلے ان کے سو کرتے ہیں کہ ان میں سیاسی تدبر کی کمی تھی، اب وہ اس پہ سوچ رہے ہوں گے، اور نفرت اور انتقام کی بیس پہ آگے نہیں چل سکتے، یہ بھی ان کا ایک فیصلہ ہے۔ اب کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا جب وہ امریکہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے جو تقریر کی کمیونٹی سے، کسی ملک کا وزیر ہے، میں اسی اتروا دوں گا جیل سے، فلاں کے کمرے سے پنکھا اتروا دوں گا، اس کا بستر لے لوں گا، یہ جو چیزیں تھیں متکبرانہ باتیں،
جو ان کے اسٹیچر سے میچ نہیں کرتی تھی، اس کو بھی وہ ریویو کریں گے، اور اس سب سے چیزوں میں اگر انہوں نے اس سارے کرائسس سے سیکھا تو پھر ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں، لیکن ضد، انا پرستی اور ہٹ درمی سے ان کا جو مستقبل ہے وہ تاریک دکھائی دے گا۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اگر حکومت کی بات کریں، جو سابقہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اور جس طرح سے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھائی بھائی بن چکی تھی، اور کافی زیادہ جو ہم نے دیکھا کہ بھائی چارہ دونوں جماعتوں میں نظر آیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اور دیگر جماعتیں بھی جو اس اتحاد کا حصہ تھیں وہ کافی خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت پورا کرتے نظر آئے۔ لیکن اب چونکہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نشستیں بھی حاصل کرنی ہیں، تو وقت کم اور مقابلہ سخت والی بات ہے، تو کیا اب ان کا طرز سیاست ایک مرتبہ پھر وہی پرانا ہمیں نظر آئے گا، وہی ایک دوسرے کے اوپر سیاسی جملے اور طنز اور تمام تر چیزیں دیکھی جا سکیں گی کہ یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کٹہرے میں کھڑا کریں گے تاکہ ووٹ زیادہ سے زیادہ خود حاصل کر سکیں؟ وہ کمپٹیشن ہوگا، رائیولری نہیں ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عمران خان یا تحریک انصاف کے خوف نے بھی اکٹھا رکھا ہو، تو وہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی وہ پیپلز پارٹی کا یہ کہ سندھ کی حد تک وہ ہیں، بلوچستان میں کچھ ان کی کارکردگی، کے پی کے سے شاید 1-2 سیٹیں آ جائیں، پنجاب سے چند سیٹیں ہوں، لیکن وہ کوئی اور نون لیگ جو ہے اس کے لیے چیلنج ہے کہ پنجاب سے باہر کس طرح پرفارمنس دکھائی جائے، اور پنجاب کے اندر بھی ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو ایک کمپٹیشن تو ان کے درمیان ہوگا، اور بظاہر یہ بھی کہیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی اپوزیشن کا کردار ادا کر کے اپنے ووٹرز کو متحرک کرے گی، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ پوزیشن کیا بنتی نظر آ رہی ہے طاہر صاحب؟ جس طرح آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو اپنے اپنے صوبے مختص کر لیے ہیں، یعنی سندھ میں ہم پیپلز پارٹی کو اگر دیکھتے ہیں تو پنجاب میں پی ایم ایل این نظر آتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو کیا پی ٹی آئی وہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا حکومت بنانے کے مطابق وہ نشستیں حاصل کرنے میں آپ کو کتنی کامیاب نظر آتی ہے؟ حکومت کس کی قائم ہوتی ہے، لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں، ووٹ بینک کے پی کے میں اکثریت لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہوا اگر وہ بیلٹ پیپر پہ ہوئے یا ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے تو وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی پنجاب میں چیلنج کا سامنا ہے، جو انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی اور مہنگائی کا ایک جو ری ایکشن ہوا، اور ان سب چیزوں کی ایک سیاسی قیمت ادا کی وجہ سے یہی کنسیڈریشنز ہیں شاید کہ انتخابات بر وقت نہ۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر طاہر ملک اسلام آباد سے، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا نگراں حکومت کے قیام کے حوالے سے۔ پاکستان میں نگراں حکومتوں کا قیام کتنا کامیاب رہا ہے اور کتنا ناکام، یہ تو ہم نے جان ہی لیا آج کے اس پروگرام میں، لیکن موجودہ نگراں حکومت یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئندہ انتخابات کے انعقاد کو کتنی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے اور شفاف انتخابات کو یقینی بنا سکتا ہے، یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔